السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، ایک مسلمان اس دنیا کی زندگی میں اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، اور یہ اپنی ذاتی اعتبار سے بھی اس کا ذمہ دار ہے اور اپنے گھر کے اعتبار سے بھی اس کا ذمہ دار ہے۔ ایک مسلمان کا تربیتی گھر کیسے ہونا چاہیے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہمیں جو بتایا گیا، جو اصول، جو آداب ہمیں بتائے گئے، وہ ہماری ذاتی زندگی، ہماری گھریلو زندگی اس ترتیب پر جتنی آئے گی اتنا ہی دنیا اور آخرت کے اندر انسان اس کے نفع اور اس کے برکات دیکھے گا۔ گزشتہ ایک بات یہ عرض کی گئی تھی کہ تربیت یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری بھی اپنی ذاتی تربیت ہو اور اپنے بچوں کی بھی تربیت ہو۔ عام طور پر بچوں کی تربیت کی فکر ہوتی ہے اور اپنی تربیت سے غفلت ہوتی ہے۔ جو چیز ہم اپنے بچوں کی زندگی میں اور گھر کی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے وہ چیز میری زندگی میں ہو۔ اپنی ذات کو بدلنے کے ساتھ اپنے گھر کے ماحول کو بدلنا، اپنی ذات کو بدلے بغیر گھر کے ماحول کو بدلنا اور بچوں کو بدلنا، یہ ایک خوش فہمی ہے، کیونکہ یہ اس کا اثر صحیح نہیں پڑتا۔ بچے وہ دیکھتے ہیں جو ماں باپ کرتے ہیں، کہتے ہیں بات سے بات چلتی ہے، عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے۔ صرف ہم بات کرتے رہیں، باتیں ہی بات رہیں گی، عمل آئے گا بڑوں میں تو عمل چھوٹوں میں بھی آئے گا۔ بات کرنا ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے عمل تک پہنچنے کا۔ جیسے شہد بانٹنا الگ ہے، استعمال کرنا الگ ہے۔ اگر کوئی شہد تقسیم کرنے کو شہد کھانا سمجھ لے تو اس شہد کی تقسیم پر اس کے مٹھاس سے وہ فائدہ نہیں اٹھائے گا، اور نہ شہد کی برکتوں سے، شہد کے نفع سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ شیطان یہ سمجھاتا ہے کہ آپ تو شہد تقسیم کر رہے ہیں، شہد یعنی مطلب کھا رہے ہیں۔ شہد تقسیم کرنا الگ چیز ہے، شہد کھانا الگ چیز ہے۔ تقسیم کریں گے تو کھائیں گے، کوئی نہ کوئی تقسیم کرے گا تب انسان کھائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بات سے بات بلکہ عمل سے عمل ہو۔ جو چیز ہم اپنے بچوں کی زندگی میں لائیں، اس دعا کی روشنی میں نے عرض کیا، وہ چیز سب سے پہلے میری زندگی میں ہو۔ پاکستان کے ایک مفتی اعظم گزرے ہیں، مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اپنا واقعہ انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے۔ ایک مرتبہ گھر کے اندر کسی معاملے میں اپنی بیٹی سے انہوں نے سخت لہجے میں بات کر دی۔ انسان ہے، کوئی بھی ہو، انسان سے انسانوں جیسی توقعات رکھنی چاہیے، فرشتوں جیسی نہیں رکھنی چاہیے، چاہے وہ عالم ہو، مفتی ہو۔ جب انسان کسی مفتی سے، عالم سے فرشتوں جیسی توقعات رکھتا ہے، اس سے اصلاح اور استفادہ نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو مفتی صاحب سے انہوں نے سختی سے بات کر دی اپنی بیٹی سے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اپنی بیٹی سے معافی مانگنے لگے۔ بیٹا میں نے آپ سے سخت لہجے میں بات کر دیا، یہ تربیت کا گھر ہے۔ بیٹی نے فوراً کہا ابا جان یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ تو میرے والد ہیں، آپ تربیت کرتے ہیں۔ کہا نہیں، میں نے سخت لہجے میں، غلط طریقہ تھا، میں نے بات کر دی، میں معافی چاہتا ہوں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ دو باتیں ہیں۔ ایک ہے معافی مانگنے پر تقریر کرنا 1 گھنٹے کی، اور ایک ہے معافی مانگنے کے وقت معافی مانگ لینا۔
معافی مانگنے کے وقت معافی مانگنے میں جو اثر ہے وہ 1 گھنٹے کی تقریر پر نہیں ہوتا۔ ایک آدمی سچ بولنے پر 1 گھنٹہ تقریر کرے، تقریر اس لیے کر رہا ہوں کہ بات سے بات چلتی ہے نا، لیکن ایک باپ ایک ماں جھوٹ بولنے کے موقع پر سچ کہہ دے، وہ اثر جو بچوں کی زندگی پر پڑتا ہے اس کا کوئی بدل نہیں۔ ایک محدث حدیث لکھ رہے ہیں، گھر میں نوکر ہے، نوکروں سے غلطیاں ہوتی ہیں تو ان کے بیٹے نے زور سے کہا کہ کتنی مرتبہ تمہیں معاف کرو۔ آدمی جب گھر میں ہوتا ہے چیزیں آتی ہیں اور عام طور پہ یہ جملہ کہتا ہے کتنی مرتبہ تمہیں معاف کرو، اس نے کہا معاف کر لیں، کتنی مرتبہ معاف کرو۔ آدمی کہتا ہے بعض مرتبہ ہم اپنوں سے بھی کہتے ہیں سینکڑوں مرتبہ معاف کر دیا، کتنی مرتبہ معاف کرو۔ تو اس محدث نے وہیں بیٹھے بیٹھے جواب دیا، بیٹا اتنی مرتبہ معاف کرو جتنا تم اللہ سے معاف کروانا چاہتے ہو۔ یہ جو ہے نا یہ تربیتی گھر ہوتا ہے۔ سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں چھوٹے سے بچے ہیں، انہوں نے ایک نوکر کو سخت بات کہہ دی، سخت لہجے میں۔ ماں نے بڑی شفقت کے ساتھ کہا کہ بیٹا معافی مانگو۔ ماں باپ اپنے بچوں کو معاف کرنا بھی سکھانا ہے اور معافی مانگنا بھی سکھانا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک تربیتی گھر میں، دیکھیے تربیت کا نام جب آتا ہے وہاں ایک چیز ضرور ہوتی ہے کہ روک ٹوک، تنبیہ کرنا، روکنا ٹوکنا کسی چیز پر۔ اس کے بغیر تربیت مکمل نہیں ہوتی، لیکن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکنے کا، ٹوکنے کا صحیح طریقہ بتایا، غلطیوں کو کس طرح روکنا ہے، غلطیوں کو کس طریقے سے ٹوکنا ہے، کس طریقے سے نہیں کرنا ہے۔ میں یہ واقعات جب پڑھ رہا تھا تو ایک بات ذہن میں آئی، ایک بڑی عجیب بات علماء نے لکھی ہے۔ عام طور پر بچوں کے ضدی ہونے کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم تربیت کے نام پر بچوں کو جو ہے جو روک ٹوک کرتے ہیں وہ غلط طریقے سے، اپنے طریقے سے جو کرتے ہیں انہیں ہم ضدی بناتے ہیں۔ روک ٹوک ایک سرجری ہے۔ ہر انسان تو دور کی بات، ہر ڈاکٹر سرجن نہیں ہوتا، اس کے لیے وہ فن سیکھتا ہے، وہ سیکھ کر وہ طریقہ اختیار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غلطی کو عمومی طور پر متوجہ کرنا چاہتے تو ایک جملہ آپ فرماتے، ما بال اقوام، بھائی لوگوں کو یہ کیا ہو گیا کہ یہ چیز کی کمی ہے، اس چیز کو فکس کر لیں۔ لیکن کسی خاص آدمی میں خاص غلطی آپ دیکھتے، ایسے واقعات ہیں۔ ایک صحابی وہ انہوں نے شراب پی لی، اور بلکہ حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ وہ ایک سے کئی مرتبہ وہ جو ہے پکڑے گئے اس معاملے میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب کوئی غلطی کرتا ہے تو چاہے ہمارے بچے ہوں کوئی بھی ہو، عام طور پر یہ تربیت کا فن نہ سیکھنے کی وجہ سے کوستے ہیں، طنز کرتے ہیں، ٹون کرتے ہیں۔ ہوا یہی کہ کسی نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، بار بار پکڑے جاتے ہو، پھر بھی یہ چیز نہیں چھوڑتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا، دیکھو اس بندے نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اس کو سزا بھی مل رہی ہے، اس طرح طنز کر کے شیطان کے مددگار نہ بنو۔ یہ خاص طور پہ ہم اپنے گھروں میں اس چیز کو رکھنا ہے کہ ہمارے بچوں سے جب غلطیاں ہوتی ہیں تو کیا میں شیطان کا مددگار بن، کیونکہ شیطانی قوت لگی ہوئی ہے کس طرح ان کو تباہ کریں، کہ ماں باپ بچوں کے بگڑنے میں شیطان کے معاون نہ بنے۔ شیطان کے معاون کا مطلب کیا ہے؟ کوسنا، طنز کرنا، شرمندہ کرنا، جس کی وجہ سے وہ بچہ بے شرم بنتا ہے، پھر اس پر جری ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور قصہ ہے، سیرت میں آپ حضرات نے سنا ہے، صرف میں اشارہ کروں۔ ایک صحابی نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر انہوں نے سوال کیا۔ آپ سوال سوچیں، انہوں نے آپ کے سامنے، سب کے سامنے پوچھ رہے، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ آپ نے سنا ہے یہ واقعہ جو ہے، اگر ہم غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تفصیلی کاؤنسلنگ کی ہے اس آدمی سے۔ ایک آدمی آ کر پوچھ رہا ہے کہ مجھے زنا کی اجازت دیں، آپ نے اس کو کیسے قریب کیا، آپ نے کیسے ان کو سمجھایا، کس شفقت سے، رحم دلی سے، اور کیسے ان کے اندر کے احساسات کو جگایا۔ آپ حضرات واقعہ جانتے ہیں۔ دیکھو جب تم کسی کے ساتھ بدکاری کرو گے تو وہ جو ہے نا، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی خالہ، کسی کی پھوپھی،
وہ اندر سے وہ جو ہے نا وہ اس احساس کو جگایا. یہ کاؤنسلنگ ہے، ذہن بنانا، دندہ شکن جواب دینا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ میں جو ہے بس ایک بات کہوں گا بس خاموش نہیں. اطمینان بخش جواب، تسلی بخش جواب. پھر ایسا جواب ماں باپ بچوں کو دیں جس سے ان کا دل مطمئن ہو. خاموش کر دینا تربیت نہیں ہے. جب ہم خاموش کر دیں گے بچے خاموش ہو جائیں گے، اپنے انہی مسائل کو کہیں اور لے جائیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کا ذہن بنا کر پھر دعا دی آخر میں، اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ. یا اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اس کے دل کے خیالات کو پاک کر دے. سبحان اللہ. ایک عربی کا ایک شعر کا ایک مصرع میں آپ کو بتاؤں، یاد آیا، نظرۃ ثم خطرۃ ثم خطوۃ ثم خطیئۃ. اسٹیپ بائی اسٹیپ. آدمی فوراً گناہ نہیں کرتا، پہلے نظر گندی ہوتی ہے، پھر خیالات ناپاک ہوتے ہیں، پھر آدمی قدم اٹھاتا ہے، پھر آدمی آگے چل کے گناہ کرتا ہے. نظرۃ ثم خطرۃ ثم خطوۃ. خطوہ کہتے ہیں قدم اٹھانے کو، پھر ثم خطیئۃ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، یا اللہ ان کے خیالات کو، اس نوجوان کے خیالات کو پاکیزہ کر دے اور اس کو عفیف بنا دے، پاک دامن بنا دے، نیک بنا دے. مدینے میں وہ صحابی پر حیا کا غلبہ آ گیا تھا. خواد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے. حضرت خواد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. ایک جگہ قیام کیا تو وہاں پر کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں چلے گئے اور جا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، کچھ نہیں کہا. بعض غلطیاں نظر انداز کرنے کی ہوتی ہیں، اگنور کرنے کی ہوتی ہیں، پیچھے پڑنے کی نہیں ہوتی. وہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ اونٹ گم ہو گیا تھا، اس کی تلاش میں چلا گیا تھا. آپ خاموش ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے حقیقت کیا ہے، خاموش ہو گئے. ایک عرصے کے بعد وہ صحابی کا یہ معمول تھا کہ نماز پڑھتے، نماز لمبی کر دیتے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بات نہ کریں اور آپ چلے جائیں تو میں چلا جاؤں. تفصیل سے واقعہ ہے. تو ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، فرمایا جتنی لمبی نماز کر لو میں تم سے ملوں گا آج. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر بڑے شفقت کے ساتھ کہا کیا بات ہے آج کل نظر نہیں آ رہے، دور دور ہو. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک بات یہ ہے کہ میں نے اس دن آپ سے غلط بات کہہ دی. کہا کوئی بات نہیں، تمہیں غلطی کا احساس ہو گیا، بس آگے بڑھو. جیسے یہ ماں باپ کی، یہ بڑوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے. اسی لیے میں نے کہا نا لیما قرآن پاک میں آپ چیک کریں کتنی جگہ لیما ہے. لیما کے معنی کیا ہیں؟ لیما کہتے ہیں کیوں کیا. ماں باپ بچوں سے کیا ہم پوچھ سکتے ہیں وائی، کیوں کیا؟ فوراً کیا رپلے آئے گا؟ یہ جو رپلے جو آ رہا ہے اس میں ہمارا کتنا بڑا حصہ ہے کہ یہ جو جواب ریاکشن جو ہو رہا ہے. لیما تحرم، نبی جی آپ نے حلال چیز کو کیوں منع کیا اپنے اوپر؟ آپ نے ان قیدیوں کو معاف کیوں کیا؟ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مجھے پوچھے نہیں، کوئی مجھے روکے نہیں، کوئی مجھے ٹوکے نہیں. آپ بتائیں ایک باغ، ایک درخت ہے جس کا کوئی مالی نہیں، مالی کو کیا کہتے ہیں؟ گارڈینین نہیں ہے، اس کا کوئی مالی نہیں. اس کی شاخیں، اس کے پتے، اس کے کیسے دیکھا بھی نہیں جاتا اس کو. لیکن ایک خوبصورت درخت ہے، ایک خوبصورت باغیچہ ہے جس کا مالی ہے. آدمی کیسے دل بھر کر دیکھتا ہے، کیا خوبصورت ہے. ہمارے بچوں کا ہمارا کوئی مالی ہو، نگران ہو جو پوچھے کہ بھی کہ کیوں، وائی. اور لیکن یہ پوچھنے کا طریقہ بھی ہمیں سیکھنا ہے. ایسا نہیں کہ ایسا پوچھیں کہ بھئی کہ یہ پوچھنا جو ہے ان کے اندر سختی اور ضد پیدا کر دے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں اس آدمی کو مغفرت کی دعا کا تحفہ دیتا ہوں جو میرے سامنے میری تنہائی میں میرے کمیاں بتائے. ایک جگہ بڑا خوبصورت جملہ لکھا تھا، میری اگر کوئی خوبی اگر دیکھیں تو دوسروں میں جا کے پھیلاؤ، اگر میری کوئی کمی دیکھیں تو صرف مجھے آ کے بتانا، کیونکہ اس کو فکس مجھے ہی کرنا ہے، فکس تو مجھے ہی کرنا ہے. اشتہارات لگے رہتے ہیں دیواروں پہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ باہر ہیں، رات کے موقع پر ایک صحابی کی غلطی نظر آ گئی، بڑی غلطی تھی. فوراً آئے. اب وہ صحابی شرم سے ملاقات ہی نہیں کر رہے. ایک مرتبہ مسجد آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بلا کر صرف کان میں ایک جملہ کہا، وہ جو تم نے کیا تھا
میں نے اس کو کسی سے بتایا نہیں، میں نے کسی سے تذکرہ ہی نہیں کیا. تو وہ صحابی حضرت عمر کے کان میں کہنے لگے، اس کے بعد میں نے وہ غلطی بھی چھوڑ دی. یہ ایک ماں باپ، اساتذہ، مربی جو تربیت جو ہے نا، یہ ہمیں ایسے ہونی چاہیے. سرجری ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں نشتر، ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. تو ہم جو ہے کتنے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، آپ جو ہے ایک زوجہ ام المؤمنین کے گھر میں ہیں، کسی دوسری بیوی نے جو ہے حلوہ بنا کر بھیجا. ظاہر سی بات ہے کہ کسی اور کے گھر میں ہو، کوئی اور ہدیہ بھیجے. تو جس گھر میں تھے ان کو غصہ آیا، انہوں نے وہ کٹورا لے کے زمین پہ پھینک دیا، وہ برتن ٹوٹا، کھانا گر گیا. سبحان اللہ. اس حدیث پر محدثین نے جو سبق ہمیں دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے سیکھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوکن کی غیرت کا کتنا لحاظ فرمایا. آپ نے کچھ نہیں کہا انہیں، کیوں کیا تم نے؟ سوکن کی غیرت. سوکن کسے کہتے ہیں؟ کن پتہ ہے؟ کن ویلڈنگ شاپ میں جب آپ دیکھیں، جب کسی لوہے کو لوہے سے جوڑتے ہیں تو چنگاریاں نکلتے ہیں، وہ ایک چنگاری کو ایک کن کہتے ہیں، سوکن. آج آپ کو پتہ چلا ہوگا. کوئی بھی ہو برداشت نہیں کر سکتا. سوکن یعنی اسی لیے کہ سوکن ہے. کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غیرت کا لحاظ کیا، اور پھر ایک نیا برتن منگا کر اس ام المؤمنین کے گھر بھجوا دیا. ان کی بھی دلجوئی کا خیال کیا، کھانا بھی ضائع نہیں کیا، جو نیچے کھانا گرا تھا اس کو اٹھا لیا. اللہ ہمیں سیکھنے کی توفیق دے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں جو ہے اپنے گھر کا جو تربیت کا ماحول جو بنانا ہے، کس طرح ہم اپنے بچوں کو روکنا ٹوکنا، کس طریقے سے. لیما یہ اصل ہے، اس میں جو ہے بچوں کی عزت نفس کا خیال ہو. ذلیل کرنا بالکل نہیں. یہ چیز ان کے اندر جو ہے کیا ہے. دیکھیے ابھی سمر ہے، بچے گھروں میں ہیں، اس عنوان سے ہی میں بات کر رہا ہوں. بچے شرارت کرتے ہیں گھروں میں خوب. ماں باپ عام طور پہ کہتے ہیں کہ بس خاموش بیٹھ جاؤ. ایک بڑی حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، شرارت بچوں میں نعمت ہے. وہ اس لیے کہ اگر بچہ خدا نخواستہ معذور بن کے پیدا ہوتا، گھر کے کونے میں پڑا رہتا تو کیا ہوتا سوچے. شرارت بچوں کا حق ہے، وہ ایک نعمت ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایکٹیو ہوں، میں چاق و چوبند ہوں. بس ہماری ذمہ داری ہے کہ اس شرارت کو گستاخی میں نہ بدلیں. اس شرارت کو گستاخی میں بدلنا، بدتمیزی میں بدلنا، یہ ماں باپ کے اختیار میں ہوتا ہے. بچے اونچنی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کو خط لکھا، جب آپ آئیں اپنے بچے کو بھی ساتھ لائیں. انہوں نے جو ہے بچے کو جو ہے سمجھا بجھا کر کس طرح بیٹھنا، کس طرح جانا لے کر گئے. جب وہ گئے، بیٹھے ہیں، بچہ بیٹھا ہے، وہ بھی بیٹھے ہیں. حضرت نے پوچھا بھی کہاں ہے آپ کا بیٹا، کہاں یہ ہے؟ یہ تو بڑا آدمی ہے. بچہ تو وہ ہے جو میری قلم اٹھائے، میرا کاغذ اٹھائے، کبھی میرے ٹوپی کو اٹھائے. بچہ کہاں ہے؟ ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے، آج ہمیں شکایت ہے کہ بچوں میں ادب نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، جہاں بچوں نے ادب کا علم کھویا ہے، وہاں ہم بڑوں نے تربیت کا علم بھی کھویا ہے. ہمیں شکایت ہے کہ بچوں میں ادب نہیں ہے. بچوں میں نہ مسجد کا ادب ہے، نہ گھر کا ادب ہے، نہ بڑوں کا ادب ہے. ٹھیک ہے، سب کچھ صحیح. کیا میرے اندر تربیت کا علم ہے؟ میرے تربیت کے علم کے بدلنے پر یہ بچوں نے ادب کا علم کھویا ہے، ورنہ تو یہ بچے بے ادب بن کے کبھی دنیا میں نہیں آئے. جانتے ہیں سب سے قیمتی تحفہ ماں باپ کی طرف سے بچوں کے لیے کیا ہے؟ احساسات کا تحفہ. بڑوں کی طرف سے بچوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے احساسات کیا ہیں؟ محبت، اپنائیت. خاص طور پہ اس سرزمین میں جہاں خاندانی سسٹم ہے ہی نہیں، نہ یہاں پر بچوں کے چچا خالہ ماموں ہے ہی نہیں، سب ہمیں ہی بننا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے بچوں کے ساتھ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا کتنا آتے تو کیسے کھڑے ہو جاتے، پیشانی پہ بوسہ دیتے. ہم سنتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کیسے
اسی لیے دوستو آخری بات میں عرض کروں، سے پہلی بات، دوسری آخری بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ماحول اللہ نے عطا فرمایا، اس کی قدر ہو، اس کی قدر ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لوگوں سے کہا کرتے تھے، اسلام کی قدر اسے پتا ہے جس نے جاہلیت کا دور دیکھا ہے، اسلام کی قدر اسے پتا ہے جس نے جاہلیت کا زمانہ دیکھا ہے۔ یہ کب کہہ رہے تھے پتا؟ جب صحابہ کے بچے ہوئے، وہ بچے صحابہ کی گودوں میں پلے، پیدا ہوئے، کانوں میں اذان ہوئی، اذان نماز سب دیکھا، ان سے کہہ رہے ہیں قدر کر لو، ورنہ تو آج بھی ہم دیکھیں ماشاءاللہ امریکہ میں کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں پر دینی ماحول بنا ہوا ہے، آپ انگلیوں میں گن سکتے ہیں، ان علاقوں کے اندر انگلیوں میں گن سکتے ہیں، ورنہ پورا شہر، پورا امریکہ ایسا نہیں ہے جہاں پر 3 جمعہ ہوں، جہاں پر جو ہے بچوں کے لیے مکتب ہو، جہاں مسجدوں کے اندر تعلیم اور تربیت کا نظام ہو، جہاں پر جو ہے اجتماعات ہو، جہاں پر علماء کی آمد ہو، ایسا نظام نہیں ہے، آپ خود جانتے ہیں۔ اسی لیے بنے بنائے ماحول کی قدر کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو بڑھانا، کیونکہ اس ماحول کے پیچھے قربانیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، محنتیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور محنتیں کس کی ہیں کس کی نہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وما کان ربک نسیا، ہم بھول گئے ہیں لیکن اللہ بھولتا نہیں ہے، ہم قدر کریں نہ کریں اللہ قدر کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہہ رہے تھے کہ بڑی قربانیوں اور بڑے فاقوں کے بعد یہ ماحول تمہیں ملا ہے، اس کی قدر کر لو۔ تو آج بھی ہمیں بھی کہ الحمدللہ بڑی قربانیوں کے بعد ایک ماحول، آج خود ہم اپنے علاقے میں دیکھیں سمر آ رہا ہے، کئی پروگرامز بچوں کے ہیں، مکتب کا پروگرام ہے، بڑوں کے لیے جو ہے الحمدللہ قرآن اور حدیث کی تربیتی پروگرام ہے۔ میں صرف دین کی نہیں دنیا کی بھی بات کر رہا ہوں۔ دنیا آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے بچوں کے لیے ہوم اسکولنگ کا انتظام ہے۔ آپ بیٹھ کے غور کریں کیا اللہ نے اس مخالف فضاؤں میں کیسے ہمیں ماحول دیا ہے، اس کی میں قدر کر رہا ہوں۔ کوئی بھی چیز اٹھتی ہے، فنا ہوتی ہے، ناقدری اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ کسی بھی نعمت کا بقا، اس کی حفاظت شکر گزاری پر ہوتی ہے۔ اسی لیے مجھے جو ہے نا اس کی قدر کیسے کہ میں اس کی حفاظت کروں، میں اس کی جو ہے اس میں اپنے آپ کو جو ہے شریک کروں کہ میرے بچے ان پروگراموں میں رہیں، ہم بڑے، جیسا میں نے کہا کہ بڑوں، دیکھیں بیج اچھی تو فصل اچھی، ٹینک میں پانی اچھا تو نل میں پانی اچھا۔ میں تربیت کا محتاج، میری بھی تربیت ہو۔ جب تک نفس اور شیطان ساتھ لگے ہیں کوئی آدمی تربیت سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔